رکھتے ہوئے تاکہ پیچھے آنے والے کے لیے سہولت ہو جائے، قریب قریب آ جائیں، مل کر بیٹھیں۔ ماشاءاللہ پرسکون وقار کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہیں، مزید مجلس کو رونق بخشتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مدرسۃ البنات میں پڑھنے والی طالبات، معلمات، آنے والی ہماری تمام ماں بہنیں، اس وقت ہمارے اکابر علماء جو ہیں مخاطب نہیں ہے میرے، میں ان سے تو گزارش کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے لیے دعا کریں، کچھ مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں میری زبان سے کہلوا دیں۔ بہت بڑے لوگ ہیں یہ، مجھ جیسا آدمی یقیناً ان کے سامنے ایک طالب علم ہی ہے۔ یہ ہماری اکابر کی تواضع ہے اور اکابر کی شان ہمیشہ یہی رہیں گے، جس کو ہمارے مولانا نے الاؤنسری میں شعر کے ذریعے سے جس کا ذکر ہی فرمایا، جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہی ہیں۔ اس وقت مجھے جو اس جلسے کا خاص مقصد ہے اسی پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ ہمارے مدرسہ اصلاح البنات جو ہے، جہاں جہاں بھی بنات آج قائم کیے جا رہے ہیں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب روزمرہ ساری دنیا کی ایک طاقت جو لگی ہوئی ہے کہ ہماری بچیوں کا ایمان کو سلب کرنے اور ایمان کو چھیننے کے لیے جب دنیا
ان کے عزتوں پر حملے کے لیے، ان کا ویلیو ڈاؤن کرنے کے لیے جب چاروں طرف سے کوششیں چل رہی ہیں، ایسے موقع پر ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بے انتہا فکر کریں، اس لیے کہ ایک فرد پڑھے گا، ایک مرد پڑھے گا، فرد پڑھے گا، ایک عورت پڑھے گی، معاشرہ پڑھے گا، ایک عورت پڑھے گی، معاشرہ پڑھے گا۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے جتنے بھی محدثین سے لے کر اکابرین سے لے کر کتب اور اولیاء جو ہیں، ان کے پیچھے جو محنتیں لگی ہیں یہ ان ماؤں کی محنتیں لگی ہیں، ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں۔ تو ہمارے یہ مدارس جو قائم کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو علم دیا جا رہا ہے۔ جب علم آئے گا جہالت ختم ہو جائے گی، اور علم اتنی بڑی دولت ہے جو ہماری مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس آیت کو میں نے پڑھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اہل علم اور غیر اہل علم، پڑھے ہوئے اور نہ پڑھے ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بنا اور نہ بنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرق پڑے گا علم، اور علم اتنی اونچی چیز تھی کہ اللہ قرآن کریم میں جہاں اہل ایمان کی فضیلت بیان کرتا ہے، وہاں خاص طور پر، حالانکہ اہل ایمان میں سبھی آگے، خاص طور پر اہل علم، جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، جو ہماری مدارس سے لی جا رہی ہے، خاص طور پر اللہ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت الامام نے کتاب العلم بخاری شریف میں جہاں ابتدا کی، اسی آیت سے ابتدا کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والے بہت مقام بلند پر ہیں، اور خاص طور پر اللہ نے ایک جماعت کو مخصوص طور پر نقل کیا، والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل ایمان کے بعد سب سے اونچے مقام پر اگر کوئی جماعت ہے جو اہل علم کی ہے، اور اللہ کے نبی بھی یہ فرما رہے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ۔ یہ ہماری تین طالبات جو آج فارغ ہو کر جا رہی ہے امت میں دین کی اشاعت کے لیے، یہ تین نہیں ہے، انشاءاللہ یہ عورت ایک بات تھام لیتی ہے تو اس کو نبھاتی ہے۔ یہ تین جا رہی ہے، ہم اس امید کے ساتھ ان کو آپ یہاں سے رخصت کر رہے ہیں، انشاءاللہ 300 کو بنائیں گے کم سے کم۔ امید تو بہت لمبی ہے، تو جس کے ساتھ اللہ خیر کا اور بھلائی کا اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ تو یہ علم بہت اونچی، ہمارے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے باب میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تھی، خواب میں، خواب دیکھنے والا نے بتلایا خواب حجت نہیں ہے، بشارت تو ہم سب کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ابو یوسف، اگر ہم تمہیں جہنم میں بھیجنا چاہتے تو ہم تمہیں کوئی علم کی دولت عطا نہ فرماتے،
ہم خیر کا ارادہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کو علم کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اور ہماری مدارس میں جو ہماری تعلیمات پڑھ رہی ہے اور ہمارے اکابر نے جو تقاضے بھی رکھے ہیں، یہ تو بھائی اللہ ان اداروں کے لیے، دین کے گروہوں کے لیے، ان مہمانان رسول کے لیے جس کا مال قبول کر لے وہ اس رب کا احسان ہے، یہ میرا اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ اس کا احسان ہے۔ اللہ کے حبیب کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب، یہ میرا بھائی جو ہے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے، یہی مشغلہ بنایا ہے، میں کما رہا ہوں، اس کو بھی کھلا رہا ہوں، اس کی اولادوں کو بھی میں کھلا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لے، تجھے جو اللہ رزق کی یہ وسعت دے رہا ہے، لعلک بہ ترزق، یہ تیرے بھائی کے ہیلپ اور مدد اور تعاون کرنے کی بنیاد پر اللہ تیرے رزق میں برکت دے رہا ہے۔ آج ہماری جو بزنس اور ہماری دکانیں اور ہماری فیکٹریاں اللہ جو برکتیں دے رہا ہے، یہ شاید ان اداروں کی تعاون یا ان اداروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی بنیاد پر اللہ ہماری ان رزق میں برکت دے رہا ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے مہمانان رسول ہیں۔ توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہاں تک کہ یہ ہر وقت ان کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھاتے تھے۔ توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام خواب میں آئے اور یہ کہنے لگے توکل شاہ تم ہماری دعوت نہیں کرتے، سبھی لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں۔ توکل شاہ صبح میں اٹھے بڑے حیران پریشان کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ صبح میں معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے جو مہمان ہیں فرمایا جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، طلباء، تعلیمات، علماء، آپ ان لوگوں کی دعوت نہیں کرتے۔ دوسرے دن آپ نے تمام طلباء، طالبات، علماء سب کو جمع کر کے دعوت فرمائی۔ دوسرے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا توکل شاہ میرا دل خوش ہو گیا، تم نے میرے مہمانوں کا اکرام کر لیا۔ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء، طالبات جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں، یہ مہمانان رسول ہے۔ ہمارا مال ان کی زندگیوں کو بنانے میں لگ جانا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمارے مالوں کو ایسی پاکیزہ نفوس کے لیے قبول فرما رہا ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہ مدارس جو ہیں، ہماری یہ طالبات جو ہیں، آج ہمارا خاص مقصد اصلاح البنات ہے۔ تو یہ مدارس میں جو ایک عورت بنتی ہے معاشرہ بناتی ہے، اور دور میں آپ دیکھ لیجئے عورتوں نے علمی میدان میں بہت کام کیا ہے اور بہت کارنامے انجام دیے ہیں، بلکہ عورتوں نے جس علمی میدان میں بھی آپ دیکھ لیجئے اصلاحی میدان میں بھی بہت کام دیے ہیں کہ بھائی عورت کیا کر سکتی ہے، تو گھر کے 4 کام کر سکتی ہے، یہ گھروں کی صفائی کا کام کرے گی، یہ گھروں میں برتن مانجے گی، یہ گھروں میں خدمت، یہ ہے سارے کام بھی۔ لیکن علمی میدان میں بھی عورتوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب علمی میں جس میدان میں عورتیں چلی ہیں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ایک شوق بھی تھا، امت کو بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے والی عورتیں تھیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کہے کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا مستقل نظام بنانا کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے کہ مستقل عورتوں کے لیے؟ ہاں، اللہ کے حبیب کے پاس کچھ عورتیں آئی، بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے حبیب حضرت الامام کتاب العلم میں یہ روایت لا کر
بتلا رہے ہیں کہ مستقل عورتوں کے لیے اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں الگ دین کی باتیں کچھ بتلاؤں گا۔ میں تمہارے پاس عورتوں نے ریکویسٹ اور درخواست کی کہ اللہ کے حبیب اب آئیے ہمارے پاس بھی اور ہمیں بھی کچھ دین کی باتیں بتلائیں۔ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا اور نبی تشریف لے گئی جمعرات کے دن عورتوں کے مجمع میں، اور آپ نے تقریر فرمائی جو روایتوں میں چھپی ہوئی ہے، وقت نہیں میں صرف اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، تو چھپی ہوئی ہے۔ یہ عورتوں کا شوق تھا، یہ طلب علم تھا دور نبی سے، اس دور سے، بلکہ ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائیں اور فرمایا اللہ کے حبیب مردوں کو تو قرآن جگہ جگہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا براہ راست خطاب کرتا ہے، اور ضمناً عورتیں تو آئی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی خطاب کر کے، ہمیں بھی خطاب کرتے ہوئے کوئی آیات اترے تو ہم بھی خوشی ہو، جس میں ہمیں بھی براہ راست ہم سے خطاب کیا گیا ہو۔ ام عمارہ انصاریہ کی یہ ریکویسٹ آئی اور درخواست آئی، حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کی آیت لے کر آئے، سورہ احزاب میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ قرآن کریم کے اس آیت میں تمام صیغوں میں مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ یہ عورتوں کی ریکویسٹ تھی نبی کے پاس، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو کتنی پسند فرمایا، منظور فرمایا، اور عورتوں کو تمام صیغوں میں الگ خطاب فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ ہر دور میں بڑے کارنامے عورتوں نے انجام دیے، بلکہ بڑے بڑے سوال جو امت کے سامنے حل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بیٹیوں نے بخاری شریف میں پڑھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من نوکش عذب، عائشہ جس کا حساب اللہ نے لینا شروع کیا وہ تو مر جائے گا، وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب آپ یہ فرما رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ بہت آسان حساب لے گا، اور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ عذب، عذاب ہی میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے سوال کو بہت سراہا، بہت پیارا سوال کیا حضرت عائشہ نے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ اللہ حساب یسیرہ کا مطلب انما ذالک العرض، صرف اللہ پیش کر دے گا جس کو حساب اللہ تعالیٰ، جیسے ہمارے یہاں بھی میں طلبہ کو یہ روایت سمجھاتا ہوں تو بڑی آسانی سے آپ بھی اپنے گھروں میں آپ کا ایک بیٹا اگر نیک ہے اور جس کی کوئی شکایت نہیں ہوتی، اور ایک آدھ بیٹا ایسا ہے کہ جو شریر ہے، جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام غلط کرتا رہتا ہے، تو شریر بچہ جب ہوتا ہے اس کی جب شکایت کوئی آتی ہے تو آپ تفتیش کرتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے ابا؟ اچھا کون سی نبی مسجد میں پڑھی؟ کہاں فلانی مسجد میں۔ اچھا امام صاحب کون تھے؟ کہاں فلانے امام صاحب تھے۔ تیرے ساتھ کسی نے نماز پڑھی؟ یہ جب تفتیش کرنے پر آئے گا من نوکش عذب، وہ شاید بچ سکے گا۔ لیکن اللہ آسان حساب کا مطلب ہے کہ ایک شریف بچہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نماز کا پابند ہوتا ہے، کبھی شکایت نہیں آتی، کبھی آ گئی تو ابا بھی جانتے ہیں کہ یہ تو ایسا شریر نہیں ہے، بھائی نماز پڑھی ہے، انہیں شکایت آئی نماز آپ پڑھی ہے، کہاں پڑھی؟ کہاں فلانی مسجد میں، اور زیادہ تحقیق تفتیش میں نہیں جاتے۔ یہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہے، انما ذالک العرض، اللہ پیش کر دے گا۔ تو یہ سوال حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر کر قیامت تک آنے والی امت کے لیے مسائل کو حل فرما دیا۔ اور بھی
بہت سارے سوالات حضرت عائشہ نے، بلکہ امت کو ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 2210 روایتوں کی راویہ ہیں۔ روایات کے ذخیرے میں 2210 روایتیں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کثیر الروایات صحابیات میں سے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ عورتوں نے بڑے کارنامے ہر دور میں انجام دیا، آپ دیکھتے جائیں۔ بلکہ آج امت کو بڑی بڑی کتابیں جو ملی ہے، کئی میں عورتوں کا حصہ اس میں موجود ہے۔ آج ہماری بیٹیوں نے اگر تحاوی شریف پڑھی ہے، اور جتنے بھی مدرسوں کے طلباء تحاوی شریف پڑھتے ہیں، یہ امام تحاوی کی بیٹی کے روحانی شاگردوں میں سے امام تحاوی شریف ہمارے یہاں آخری سال میں پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے امام تحاوی حدیث پڑھتے تھے، اور ان کی بیٹی ایک ایک حدیث کا املا کرتی تھی، لکھتی تھی ایک ایک حدیث کو۔ جو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ امت کو تحاوی شریف کا جو آج ملی ہے، اور سارے مدارس میں آج پڑھائی جاتی ہے دور حدیث کا آخری سال میں، معلوم بھی ہوتی ہے کہ یہ امام تحاوی کی بیٹی کا حصہ اس میں ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی روایتوں کو سبقت لکھا، ایک ایک روایت کو، اور وہ روایت کی کتاب تحاوی شریف امت میں آئی قیامت تک کے لیے۔ سارے تحاوی شریف پڑھنے والے روحانی شاگرد ہیں امام تحاوی کی بیٹی، معلوم بھی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کی کبھی اصلاح کے ذریعہ عورتوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے، دیکھا کہ مہر کے باب میں بہت کمی بیشی ہو رہی ہے۔ اس دور میں بھی ہو رہی ہے، اس دور میں بھی لوگ شادی میں ساری چیزوں کے منڈپ تک 5 لاکھ کا بنوائیں گے، فلانی چیز تو 2 لاکھ کی، اور مہر کا مسئلہ آتا ہے تو کیا مسئلہ 5000، مہر کا مسئلہ آتا ہے تو 5000۔ ابھی میرا ایک جگہ پر اجتماعی نکاح میں جانا ہوا، بڑا شاندار منڈپ بھی تھا، بڑا شاندار کھانا بھی تھا، جس میں 24 نکاح تھی اجتماعی، اور پھر مہر کا مسئلہ آیا تو مجھے کہا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا ہے۔ میں نے کہا کتنا مہر ہے؟ کہا 5000 مہر ہے۔ میں نے کہا کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ 5000 مہر میں نکاح ہوتا ہے؟ کہا ہمارے نہ چالو چھے 5000 میں کیا ورسے کہ ہمیں لوگوں تو 5000 نہ اندر میں 100 نکاح پڑھا ہے۔ میں نے کہا نکاح صحیح بھی ہوتے ہیں کہ نہیں وہ پوچھو آپ پہلے، کم مہر کی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ 15000 میں تو آج بکرا بھی نہیں ملتا ہے، اور 5000 میں مہر میں آپ بیٹی کو لے کر آؤ گے۔ ایک مہر کی بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ کتنا؟ میں تو نکاح نہیں پڑھا، میں گناہ کا کام نہیں کرتا، نکاح ہی سے نہیں ہوتے، کم سے کم ہر 10 درہم، اور اس اعتبار سے آج جو چاندی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر میں نے حساب لگایا کہ 9600 کے قریب اس دن کا حساب 15-20 دن پہلے، میں نے کہا کم سے کم مہر یہ ہے، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر کہا کہ بہت انہوں نے کہا کہ ہماری پنچ بیٹی ہے، اور یہ میں نے کہا تمہاری پنچ جو بھی فیصلہ کرنا چاہے، قرآن کا اور حدیث کے فیصلے کے خلاف کسی پنچ کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ میرے نبی نے مطلب یہ بات پوری ہوگی، تمہاری پنچوں کے فیصلے بات کے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نکاح پڑھا لیجئے، ہم انشاءاللہ آج سے پکی نیت کرتے ہیں کہ اب مہر کے باب میں شرعی مہر مقرر کر کے ہم اجتماعی نکاح قائم کریں گے۔ میں نے کہا کہ نکاح ہی نہیں ہوتا، 15000 میں آج بکرا نہیں ملتا، اور تم 5000 میں عورت کی شادی کا مہر دینا چاہتے ہو۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں افراط تفریط، یعنی کوئی بہت زیادہ دیتا تھا، کوئی بہت کم، یعنی کم کا مطلب شرعی مقدار سے کم نہیں لیکن کم دیتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر یہ فیصلہ کیا کہ آج سے میں مہر کی مقدار 400 طے کرتا ہوں کہ 400 درہم مہر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ فرمایا تو حضرت عمر فیصلہ کرنے کے بعد یہ نکلا کہ بھائی 400 دینا ہی ہے آپ کو، ایک مقدار متعین کر دی۔ حضرت عمر جب منبر سے اترے، ایک عورت قریشیہ تھی، حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ فیصلہ
قرآن اور سنت کے سامنے رکھتے ہوئے کیا یا انتظامی مصلحت کے پیش نظر کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا انتظامی مصلحت کے پیش نظر فرمایا عمر، ایک عورت کہہ رہی ہے قریشیہ، فرمایا عمر آپ کا فیصلہ انتظامی مصلحت کا اگر قرآن سے ٹکراتا ہے تو عمر آپ کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا کہ تم عورتوں کو ڈھیر بھر کے مہر دو، کوئی مقدار نہیں کہ ڈھیر آپ کی جتنی استطاعت ہو، جتنی استطاعت ہو اتنا مہر دو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، کوئی مقدار متعین نہیں، اور آپ تو مقدار متعین کرتے ہیں۔ حضرت عمر امیر المومنین کے واپس منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا ایک عورت ذات نے آج عمر کو جہنم سے بچا لیا، ورنہ عمر کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہو جاتا۔ تو اس علمی میدان میں بھی عورتوں نے بڑے کارنامے، حجاج بن یوسف کا دور تھا، بڑا ظالم انسان تھا حجاج بن یوسف، بڑا ظالم صحابہ تابعین کا قاتل ہے، بڑا ظالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ عورت آئی اور یہ کہا حجاج ظلم تیرا بند کر دے ورنہ اللہ تجھے ایسا ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا جیسے پہلے 15 پاروں سے کلہ کو ختم کر دیا۔ تو مجمع حیران تھا کہ آج یہ بات کا پتہ چلا کہ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں کلہ کا لفظ ہی نہیں ہے، پہلے 15 پاروں سے کلہ کو مٹا دیا، اور جان اللہ بھی تجھے اس طور پر مٹا دے گا۔ تو ہر دور میں عورتوں کے وقت نہیں کہ میں تو صرف اشارے کرتے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ہر دور میں عورتوں نے بڑے علمی کارنامے انجام دیے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ جو ہے عورتیں بنی ہیں۔ یہ تو میں نے کہا ایک مرد پڑھے گا فرد پڑھے گا، ایک عورت پڑھے گی معاشرہ پڑھے گا۔ موطا امام مالک میں حضرت الامام محمد ابن کعب قرظی کے حوالے سے ایک روایت لائے ہیں۔ حضرت موطا کے بنی اسرائیل میں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، بیوی سے اتنی محبت تھی اور انتقال ہو گیا تو ڈپریشن میں آ گئے اور ایک کوہنے میں بیٹھے رہتے تھے، تو ایک عورت جو اس زمانے کی باہوش اور عالمہ عورت تھی، اس نے ٹائم مانگا کہ مجھے اس فلانے بہت بڑے عالم محدث سے ملنا ہے، تو کہا کہ مجھے ان سے کوئی مسئلے کی چرچا کرنی ہے، تو ٹائم دیا گیا۔ پہلا سوال اس عورت نے، کیونکہ وہ بیوی کے انتقال پر ڈپریشن میں آ گئے تھے اور ایک کوہنا پکڑ لیا تھا، اس عورت نے آ کر یہ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے کوئی چیز عاریت کے طور پر یا امانت کے طور پر دیا ہو، اگر وہ اس چیز کو مجھ سے واپس مانگے باروٹی دیا ہو تو مجھے دے دینا چاہیے؟ کہا کہ ضرور دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی امانت مجھے کسی نے دی ہو اور وہ مانگے تو مجھے واپس دے دینا چاہیے؟ کہا ضرور دے دینا چاہیے۔ فرمایا اگر یہ بات آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے کوہنا کیوں پکڑ لیا؟ اللہ کی امانت تھی بھی آپ کو دی تھی اور لے لیجیے واپس آپ سے، اس میں ٹینشن کیا ہے؟ موطا امام مالک میں حضرت نے تو وہ عالم جوش میں آ کر یہ کہا، فرمایا کہ بات تیری صحیح ہے، مجھے یہ کوہنا اللہ کی امانت سے اللہ نے لے لی ہے، مجھے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتا، تیری امانت تھی، میری رضا ہی اس کے اوپر۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ عورتیں عبداللہ ابن مبارک اور سفیان ثوری جیسے انسان جن کا مقام کیا ہے، حضرات علماء کو آپ پوچھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک اس زمانے کی ام سفیان ایک عورت ہے، تو ان کے وہاں حضرت سفیان ثوری تشریف لے گئے، تو چٹی پٹی پڑائی تھی، چٹی پھٹانی پڑائی تھی، ایک چھٹائی تھی، بڑا دین کا کام کرتی تھی، کئی عورتوں کو پڑھاتی تھی۔ وہاں تشریف لے کے کہنے لگے کہ تیرے چچا زاد بھائی تو بڑے مالدار ہیں، تم ان کو ذرا اشارہ کر دیتے تو یہ تمہارا گھر جو ہے بہت بہترین بن جاتا۔ سفیان ثوری نے جب یہ کہا، فرمایا سفیان تمہارا مقام میرے نزدیک بہت اونچا تھا، بہت بڑا مقام ہے، لیکن تمہاری اس بات سے
مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی. کہاں وہ رب فرمایا جس سے مانگنے کا حکم ہے مجھے تو اس سے بھی مانگتے ہوئے کہ میری کوئی حیثیت ہے کہ اس رب سے مانگو. کبھی یہ لگتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے چچا بھائی سے میں سوال کروں. اور آپ جس وقت آئے ہیں یہ میرا وقت ذکر اللہ کا ہے اور ذکر اللہ کے وقت میں آپ آئے ہیں. آپ نے میرے نظام میں خلل ڈالا. یہاں تک کہ سفیان ثوری جیسا انسان رو رہا ہے کہ اللہ ایک عورت ذات اور کیا باتیں کرتی ہے آسمان کی. یہاں تک کہ پھر روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری کی شادی بھی انہی عورت کے ساتھ رشتہ کر کے حضرت سفیان ثوری کی شادی ہوئی. بہرحال یہ تو ایک لمبی باتیں ہیں. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر دور میں علمی میدان میں عورتوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور لوگوں کا علم آئے گا نہیں تو جہالت ختم ہوگی. آج جتنے بھی پرابلم ہیں ہمارے معاشرے میں, جتنے بھی خرافات ہیں, جتنے بھی ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں, یہ بنیاد یہ ہے علم نہیں ہے. جہاں علم آتا ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے دور نبی میں جب علم نہیں تھا عورتیں بازاروں میں بیچی جاتی تھی. ان کی عزتوں کے سودے ہوتے تھے بازاروں میں. ان کی شرم و حیا کے دھجیے اڑا دیے گئے. عورتیں میراث میں تقسیم ہوتی تھی جب علم نہیں تھا. دور نبی سے پہلے دور جہالت آپ کا ہے, عزتوں بیچی جاتی تھی. لیکن جب علم آ گیا تو کیا حال ہوا شرم و حیا کا. علم آ گیا تو جہالت کیسے ختم ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بیمار ہے, مرض الوفات میں ہے. حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا علی. فرمایا آج تک اس چہرے پر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے علاوہ کسی کی نگاہ نہیں پڑی ہے. نہیں چاہتی موت کے بعد جنازے پر بھی کسی کی نگاہ پڑے. یعنی محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ, مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے علاوہ اس چہرے پر کسی کی نگاہ آج تک زندگی میں نہیں پڑی. موت کے بعد بھی فرمایا جنازہ رات میں اٹھا لینا. نہیں چاہتی کہ کوئی نگاہ جنازے پر بھی پڑے. جب علم آیا دیکھو کیسی شرم و حیا کی, کیسی شرم و حیا. ایک عورت کا بیٹا انتقال کر گیا, انصاری عورت ہے, بھائی انتقال کر گیا, شوہر انتقال کر گیا, شہید ہو گئے. یہ عورت اپنے پردے کو کرتے ہوئے جب چادر اڑ جاتی ہے جلدی جلدی چادر ڈالتی ہے, پوچھتی ہے اللہ کے حبیب زندہ ہیں یا. بھائی کی قربانی, شوہر کی قربانی, ساری قربانیاں. کسی نے کہا تو اس عالم میں بھی اپنے پردے پر سے ذرہ نگاہ اٹھانا اور ذرہ چادر ہٹانا نہیں چاہتی. فرمایا بیٹا فوت ہوا ہے, شرم تھوڑی فوت ہوئی ہے. فرمایا بیٹے کا جنازہ نکلا ہے, شرم کا جنازہ تو نہیں نکلا. جب علم آیا شرم و حیا پیدا ہوئی. یہ جب علم آیا معلوم بھی ہوتا ہے کہ آج بہت ضرورت ہے ہماری ان مدارس کی جہاں یہ علم پڑھایا جاتا ہے. اور جب علم آیا گا تو میں نے کہا نہیں ساری جہالت ختم ہوگی. جب علم آئے گا یہی جہاں بازار میں ان کے سودے لگتے تھے شرم و حیا کے. میری یہ بیٹیاں جو فارغ ہو رہی ہیں ان سے کہوں گا جو احادیث پڑھی ہے عملی زندگی میں اس کو لائیں اور آج امت کی ان بیٹیوں میں وہ عمل پیدا کرنے کی اشاعت کی محنت کریں. تم نے بخاری شریف میں وہ شرم و حیا کی روایت پڑھی, جب یہ اس لیے پڑھی ہے, اس لیے نہیں کہ تمہیں سند دی جائے بلکہ آج تمہیں جو سند دی جاتی ہے کہ آج تمہیں اعتماد کی سند دی جا رہی ہے کہ ہم پر یہ اعتماد ہے کہ اب تم امت میں کام کر پاؤ گی. یہ سند دی جاتی ہے بخاری شریف میں جہاں یہ روایت آئی جو ہماری بچیوں نے بھی بخاری میں پڑھی ہے. جب علم آیا تو کیسی شرم و حیا پیدا ہوئی کہ حضرت عطا بن رباح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, عبداللہ بن عباس نے عطا بن رباح سے فرمایا
حضرت امام بخاری شریف میں یہ روایت لائے ہیں، فرمایا کہ میں تمہیں جنتی عورت بتلاؤں؟ فرمایا وہ جو عورت جا رہی ہے سادہ لباس میں، سادے کپڑے میں، کالی کلوری کا، یہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا آقا سے سنا تھا یہ ایک مرتبہ یہ عورت نبی کے پاس آئی اور یہ کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے جہاں انسان کو چکر آتا ہے، گر جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب مرگی کی بیماری ہے تو آپ سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں کبھی راستے میں گر جاتی ہوں، اچانک مجھے مرگی کی بیماری ہوتی ہے تو میرے بدن کھل جاتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں، غیر اختیاری طور پر، لیکن میرے بدن پر کسی کی نگاہ پڑ جائے، آپ دعا کر دو اللہ یہ بیماری اچھی کر دے۔ میرے آقا نے عجیب جواب دیا، کیا نہیں چاہتی کہ اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے گا؟ اس بیماری پر صبر کرے گی جنت ملے گی۔ فرمایا نبی اس سے بڑی کیا بات ہے، میں یقیناً اس بیماری پر صبر کروں گی، لیکن آپ اتنی دعا تو فرما دیں، کو عقل مندی اتنی دعا تو فرما دیں کہ میں کبھی راستے میں گر جاؤں تو میرا بدن نہ کھلنے پائے گی، اتنی دعا تو کر دو، اس بیماری پر تو صبر کروں گی۔ اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی جب تو کبھی راستے میں گر جائے گی اللہ تیرے بدن کی حفاظت کر لے گا، یہاں تک کہ اس کے بعد نبی کی دعا کا صدقہ تھا، جب بھی راستے میں کبھی گری ہے تب کبھی اس کا بدن نہیں کھلا۔ دیکھو کیسی شرم و حیا کی مالک عورتیں تھی کہ غیر اختیاری طور پر بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بدن پر کسی کی نگاہ پڑے۔ یہ علم آیا تو جب شرم و حیا کہ جو بے شرمی ختم ہوئی اور شرم و حیا پیدا ہوئی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، یہ علم معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے جس دور میں، اب دیکھیے امت میں آخری بات پر اسٹیپ پر آ رہا ہوں، آج امت میں دیکھیے جہاں آج شرم و حیا نہیں بلکہ آج ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان کے سودے۔ ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنی اولادوں کے بیت میں، جیسے ہمارے مفتی صاحب نے آپ کو بتلایا کہ آج ایمان کے باب میں ہماری اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، کوئی سرمایہ نہیں۔ آپ حفاظت کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کریں، آپ بہت ضرورت ہے آج۔ اور ہمارے حضرت مولانا شمس الحق صاحب نے کہ یہ اسی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان پر لاکھ و سلام نازل فرمائے، رحمتیں اور برکتیں، جن کی فکروں پر آج یہ دین کے کرائے وجود میں آئے ہیں۔ ہماری بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کے لیے قدر کریں ہم ان اداروں کی، اور ہمارے بچیوں کی ایمان کی جہاں آج اعلان ہو رہے دنگے کی چوٹ پر کہ ایک مسلمان کے بچی کا ایمان لے لو گے، چھین لو گے، اس پر 5 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، کہیں 15 لاکھ آپ دیکھ رہے ہیں جن پر یہ اعلان ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے بچی سے شادی کر کے ایمان چھین لو اس کو، یا روزانہ اعلان ہو رہے 15 لاکھ کے، تو کیا ہم ان بچیوں کی ایمان کی حفاظت کی فکریں ہم نہیں کریں؟ اور یہ پختہ ہوگا انہی اداروں سے، انہی مدرسوں سے، بچوں کی ایمان مضبوط ہوگا، پھر شان دے دی گی لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے قیمتی مہر والی کوئی عورت ہے تو ام سلیم ہے۔ ابو طلحہ نے رشتہ ڈالا شادی کا تو فرمایا میں تمہارا رشتہ منظور، لاکھ پٹی اور کروڑ پٹی آدمی تھے اس زمانے کے، میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس لیے میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا ابو طلحہ نے کہا میں سفید اور پیلے سے یعنی سونے چاندی سے نہلا دوں گا تمہیں، اتنا مال دوں گا میں تمہیں، آپ قبول کر لو یہ رشتہ۔ پھر بھی کہا کہ نہیں ابو طلحہ سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کلمہ پڑھ لو ایمان قبول کر، میں آپ کی نکاح اور رشتے کو قبول کر لو گے۔ ابو طلحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھا، ام سلیم نے فرمایا رشتہ قبول ہے، وہاں لاکھوں کی
فرمایا سونے چاندی سے نہلا دوں گا، یہ آفر ہو رہی تھی، لیکن ام سلیم نے کہا صرف کلمہ چاہیے، یہ آفر نہیں چاہیے۔ علم آئے گا تو کسی شکل میں سودے نہیں ہوں گے۔ پھر ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس وقت ان کا بیٹے کے پاس نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، کہا کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس سے کہو اس تو اس دعوے کو چھوڑ دے۔ جب یہ دعوت دی گئی تو پہلی بات یہ پیش کی گئی کہ اچھا میں چلو اس دعوے پہ انکار کر دوں گا، میں اس دعوے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دعوت دی ام عمارہ انصاریہ کا بیٹے نے، یہاں تک کہ جب دعوت پر دعوت دی جا رہی ہے تو آخر میں یہ بات پیش کی گئی اس دعوت کے اوپر، فرمایا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک پیر کاٹ دیا گیا، دوسرا پیر کاٹ دیا گیا۔ تو اس ماں نے ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، یہ نبی کی نبوت کی دعوت کی بنیاد پر یہ کام ہوا۔ فرمایا میں نے تو اپنے بیٹے کو اسی دین کے لیے تو دودھ پلایا تھا، اس دین کے لیے دودھ پلایا تھا۔ تو بہت ضرورت ہے لوگوں، گرمی کا موسم بھی ہے، میں بھی آپ کو گرم رکھنا نہیں چاہتا، میں نے تو بات اسی سے شروع کی تھی، تو آپ لوگوں کی طلب پر اور ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں کہ بھائی یہ جو ہمارے مدارس ہیں جہاں یہ علم پڑھایا جاتا ہے اور ہماری بچیاں علم پڑھتی ہے، وہاں جہالت ختم ہوتی ہے، اور ہر دور میں علمی میدان میں عورتوں نے بڑے کارنامے، اور میں جو کہتا ہوں کہ ایک عورت پڑھے گی معاشرہ پڑھائے گی، پورا معاشرہ۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، میں آپ کو سناؤں تو اس ملنے والے نے فرمایا کہ مل صاحب میری بیٹی کی جو شادی جس گاؤں جس گھر میں طے ہوئی ہے، فرمایا اس گھر کے باپ میں یہ پتا ہے کہ سارے لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اب رشتہ طے ہو گیا۔ بیٹی سے کہا تو بیٹی ہے کہ بچی پڑھی ہوئی ہے، کسی مدرسے کی فارغ شدہ ہے کہ ابا عزت دار باپ کبھی رشتے کو ختم نہیں کرتا، آپ مجھے ثبوت کرتے، میں انشاءاللہ دعا کروں گی، کوشش کروں گی، رشتہ توڑنے کے بجائے میں چاہوں کہ یہ گھر والے اپنی اصلاح کر لے اور اس گناہ سے باہر آ جائے۔ شادی ہو گئی، عصر کے وقت پہنچی تو پہلے ہی دن اس والد صاحب نے مجھے پوری کہانی، نماز کا وقت ہوا، ساس سے کہا کہ جلدی جلدی مجھے مصلی دے دو، میری نماز چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ بہت ساری عورتوں نے ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئی، نماز پڑھ لی۔ رات میں کھانے کا وقت آیا، یہ اپنے گھر سے 2-4 روٹیاں لے کر گئی تھی سامان میں، چپکے سے رات میں کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، وہی 1-2 روٹی کھا لی۔ صبح میں کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ یہاں تک کہ شوہر نے جب اس پر جبر کیا کہ تو کھانا نہیں کھا رہی، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے پتا چلا تمہارے گھر میں سودی کاروبار چلتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا جہاں سودی لین دین چلتی ہے اللہ لڑائی کا ان کے ساتھ، اللہ لڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی خطرناک ہے کہ سود کا روپیہ کھائیں۔ فرمایا میں کسی اس گھر کا کھانا کھا سکتی ہوں؟ اس بیٹے نے ابا کو بلایا اور بات چرچا میں آئی، یہاں تک کہا ایک عورت ذات جب یہ بتلا رہی ہے کہ اس کی اتنی خطرناک وبال ہے، اور دنیا میں بھی کوئی ایک آدمی تو بتلاؤ مجھے جو سودی کاروبار میں کامیاب ہوا ہو، چاہے 25 سال سودی لین دین کرے گا، آخر میں وہی وبال ہوگا کہ وہ اپنا مکان کے بیچ۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو سودی لین دین میں پڑے، ایک دن وہ آیا کہ اپنا ذاتی مکان بھی بیچنا پڑا۔ یہ دنیا کی نحوست ہے، اور آخرت کی نحوست جو آپ کو میں نے سنائی، تو اس پورے گھرانے اور خاندان نے پکی توبہ کر لی کہ آج کے بعد ہم کبھی سودی کاروبار نہیں کریں۔ دیکھو ایک عورت جب پڑھتی ہے اور بنتی ہے، معاشرہ بناتی ہے، ایک عورت جب پڑھتی اور بنتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہم یہ بدلسط البنات میں عورتوں کو جو پڑھا رہے ہیں،
وہ اس لیے کہ ایک عورت بنی تو معاشرہ بنایا، اور آپ دور نبی سے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، علم آیا، جہالت تو ختم ہوئی، جو معاشرہ بنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر بہت جلدی بھاگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا نے بلایا، کیا بات ہے تم نماز پڑھ کر بہت جلدی بھاگ جاتے ہو؟ فرمایا اللہ کے حبیب پوچھنے پر بتلا رہا ہوں، یہ ایک ہی چادر ہے جس سے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اور اسی چادر سے سطر چھپا کر بیوی بھی نماز پڑھتی ہے۔ میں نماز پڑھ کر جلدی اس لیے جاتا ہوں، یہی چادر سے بیوی کل جا کر نماز پڑھے گی۔ اللہ کے حبیب اتنے روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے روئے نبی۔ اور اس کے بعد پہلی مرتبہ مال غنیمت آیا، نبی نے کہا یہ کپڑے اس صحابی کے مکان پر بھیج دو۔ جب کپڑے اس صحابی کے مکان پر گئے، جب عورتیں ایک چیز میں ڈھانپ لیتی ہے وہ کر گزرتی ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں ناقصات العقل والدین اس لیے ہے کہ وہ جذباتی ہے، وہ جذباتی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا جب وہ کسی کام کے کرنے پر آتی ہے تو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو بھی اڑا لی جاتی ہے، ایک چیز ڈھانپ لیتی ہے۔ عورت نے پوچھا یہ کپڑے ہمارے گھر پر کیوں آئے ہیں؟ نبی کے، نبی کو آپ نے بتلایا تھا ہمارے گھر کا حال کہ ہمارے گھر میں پرابلم چل رہا ہے، آپ نے بتلایا تھا؟ کہاں نبی کے پوچھنے پر میں نے تو پرابلم بتلایا تھا۔ ایک عورت صاحب کہتی ہے اگر طلاق کی اجازت مجھے ہوتی خدائے پاک کی قسم آج تمہیں طلاق دے دیتی، کیوں نبی کو ہمارے گھر کا حال بتلایا تھا؟ ہم تو چاہتے تھے اسی آدمی سے زندگی گزار لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے بات بھی اسی سے شروع کی تھی کہ بھائی آج عورت کی ہے معمولی نہ سمجھو، یہ جب بنتی ہے اور یہ جب تو اگر یہ اللہ کے وہاں عورتوں کا وہ مقام بھی ہے، وہ مقام ہے کہ آج وہ فرش سے بولتی ہے، اللہ عرش سے ان کے فیصلے فرماتا ہے۔ عورتوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ فرش پر بولتی ہے، اللہ عرش پر ان کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک نہیں 50 مثالیں آپ کو ملے گی، مجھے وہ بیان نہیں کرتا ہے۔ 25-28 مثالیں کی ابتدا میں آپ دیکھ لیجئے۔ خولہ بنت ثعلبہ ایک عورت زمین پر بولی، اللہ نے آسمان سے اس کی قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سدی سکتی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک مریدہ تھی، ایک مریدہ تھی سدی سکتی رحمت اللہ علیہ کی۔ ان کا بچہ سدی سکتی کے پاس پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ کام سے دریائے دجلہ کے کنارے پر گیا تو بچہ گر گیا اور اندر ڈوب گیا۔ سدی سکتی رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی دونوں گئے اس عورت کے پاس اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی۔ عورت پوچھ رہی ہے کہ کب سے تم صبر کی باتیں کر رہے ہو لیکن کیوں صبر دلا رہے ہو؟ تو پھر بڑے آہستہ انداز میں کہا کہ تیرا بیٹا جو میرے پاس پڑھنے بھیجا تھا یہ دریائے دجلہ میں آج ڈوب گیا ہے۔ یہ عورت نے کہا اچھا مجھے بتلاؤ کہاں ڈوبا ہے، بچہ کہاں ڈوبا ہے، مجھے بتلائیے۔ یہاں تک کہ اس جگہ پر یہ لوگ لے گئے کہ اس کونے میں بھی بچہ ڈوبا ہے، یہاں تک کہ اس عورت نے آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی، بیٹے کے اندر سے آواز آئی، ماں کود پڑی اور ماں نے اس بچے کو اندر سے نکال لیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا غیب سے آواز آئی کہ جنید بغدادی جس نے میرے نام کو اس عورت نے اپنے دل میں یاد کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا اس نے میرے نام کو دل میں زندہ رکھا ہے، اس عورت نے دل میں زندہ رکھا ہے، کیا میں اس کے بیٹے کو اس دریا میں زندہ نہ رکھوں؟ اس عورت نے میرے نام کو اپنے دل میں زندہ رکھا ہے، کیا میں اس کے بیٹے کو اس دریا میں زندہ نہ رکھوں؟ تو بڑے مقام پر عورتیں فائد ہوئی ہے۔ یہ جب نیک تھی، پاک دامن تھی، شرم و حیا کی مالک تھی، یہ زمین پر بولتی تھی، اللہ آسمانوں سے فیصلے کرتا تھا۔ آج ہم بھی
ایسی مائیں تلاش کرتے ہیں۔ آج معاشرے میں ہم بھی چاہتے ہیں ایسی مائیں ان مدرسۃ البنات کے اندر تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے امت کو وہ مائیں ملے، آج امت کو وہ مائیں ملے۔ ہم تلاش کرتے ہیں کہ جن ماؤں سے کتب اور ابدال پیدا ہوئے، شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایسی ماؤں کے گود سے پیدا ہوئے، 90 لاکھ لوگ ان پر حق پر ایمان لائے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹے کمال تیرا نہیں ہے، معین الدین کا کمال ہے۔ فرمایا ماں تیرا کمال کیسے؟ فرمایا بیٹے تو پیٹ میں تھا، بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں آیا، بیٹے تو دنیا میں آیا ہے، تو پیٹ میں تھا، میں نے کوئی ڈاؤٹ فل مال نہیں کھایا ہے۔ فرمایا دنیا میں آیا، میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، بیٹے آج تک کبھی بغیر وضو کے کھانا نہیں کھلایا ہے میں نے۔ فرمایا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جوش میں آ کر یہ کہا ماں کمال میرا نہیں ہے، کمال تیرا ہے، تیری تربیت کے نتیجے میں آج ایسا معین الدین پیدا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو آج ہم ایسی مائیں چاہتے ہیں معاشرے میں تاکہ ہمارا معاشرہ بنے، ہمارے گھر کے سکون بنے، ہمارے گھر جنت کے نمونے بنے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں مدرسوں میں ایسی طالبات جو تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں معاشرے میں جائے گی، انشاءاللہ ہمارے گھروں کو جنت بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو، ہم سب کے سننے کو، ہم سب کے سننے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے، اس مجلس کو قبول کرے، مجلس والوں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فارغ ہونے والی طالبات کو اللہ قبول کر لے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں اللہ تعالیٰ دین کی شان کا ان سے کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔